جو بزنس ہے ٹریول اینڈ ٹورزم کا، کتنے پیسوں میں یہ بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے پیسوں سے زیادہ آپ کا جو ہے نا پیشن ہونا چاہیے. آج آپ کے کتنے آفیسز ہیں پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ 5 آفسز ہیں. 30-40 ہزار سے کام سٹارٹ کیا آپ نے، آج ماشاءاللہ کتنی نیٹ ورتھنگ ہے آپ؟ ملینز میں جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کی بینک گارنٹی لگتی ہے. وہ بینک گارنٹی 2 لاکھ کی بھی ہوتی ہے، 4 لاکھ کی بھی ہوتی ہے. آئٹا ہے کیا؟ یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا ہم لوگ اگر پہچانے جاتے ہیں تو وہ اسی بیس سے بھی جو ہے نا وہ پہچانے جاتے ہیں. آئٹا کی رجسٹریشن کروانے میں آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ کوئی آپ سمجھ لیں کوئی 4-5 لاکھ کے لیے اس کی فیسیں ہیں. کوئی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہا ہے تو ٹکٹ وہ خود بک کروائے یا کسی بھی ایجنٹ سے بک کروانی چاہیے؟ تو وہ آپ کی ٹکٹ کو آپ کے ٹائم کے مطابق آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو بریف بھی کرتا ہے، آپ کو پلان بھی جو ہے نا پورا بتاتا ہے. کیا ایجنٹ سے ٹکٹ لینے کے بعد اگر فلائٹ مس ہو جاتی ہے تو 100% ریفنڈ ہوتا ہے؟ تو یعنی کہ جتنا بھی ریفنڈ آئے گا وہ کلائنٹ کو فوری جو ہے نا وہ ریئل ٹائم کے اندر پے کر دیا جاتا ہے. کیا ایجنٹ سے ٹکٹ سستی ملتی ہے یا اگر آپ خود آن لائن بک کروائیں تب سستی ملتی ہے؟ اچھا، اس میں اگر میں بالکل نیوٹرل ہو کے بات کروں تو اس میں دونوں صورتیں جو ہے نا ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو ایجنٹس ہیں وہ جان پوچھ کر آپ کو آپ کی بکنگ ہی دوسرے ہوٹل میں کروا دیتے ہیں. مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ چیزیں لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے پہلے دیکھ کے بک کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سمر عباس پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر، اور آج ہم ٹریول اینڈ ٹورزم پہ بات کریں گے. آپ بیرون ملک جاتے ہوں گے اور یہاں سوچ رہے ہوں گے بیرون ملک جانے کا، یا اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ اس بزنس میں آنا چاہتا ہے، ٹریول اینڈ ٹورزم کا بزنس کیا ہوتا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے. آج جو بزنس ہے ٹریول اینڈ ٹورزم کا، اکثر جو ہم نوجوان ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بتائیں کہ کتنے پیسوں میں یہ بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بات کی کہ ٹور اینڈ ٹریول کا جو بزنس ہے وہ کتنے پیسوں میں سٹارٹ ہو سکتا ہے. تو میں تو ایک اکثر بات جو ہے نا اکثر میں کرتا ہوں کہ آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے پیسوں سے زیادہ آپ کا جو ہے نا پیشن ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے نا کوئی کام کرنا ہے. اگر ہم ٹور اینڈ ٹریول کی بات کریں تو یہ بزنس جو ہے نا وہ آپ 40-50 ہزار سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں یعنی کہ آپ نے اپنا ایک آفس بنانا ہے اور آفس بنا کے آپ اپنا کام جو ہے نا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہاں البتہ اس کے اندر جو مین آپ کے جو ایکسپینسز آتے ہیں وہ اس فیلڈ کا آپ نے لائسنس لینا ہوتا ہے، اور اس کے لیے تقریباً آپ سمجھیں کہ 4-5 لاکھ جو ہے نا وہ آپ کا باؤنڈ ہوتا ہے. یعنی کہ پراپر طریقے سے جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ڈے فرسٹ سے پروفیشنل طریقے سے اس کام کو سٹارٹ کرے تو وہ تقریباً جو ہے نا وہ 4-5 لاکھ سے یعنی کہ 4 سے 5 لاکھ میں آپ یہ ٹور اینڈ ٹریولزم کا بزنس سٹارٹ؟ ہاں جی بالکل آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. نوان بھی اپنی موٹیویشنل سٹوری بھی بتائیں کہ آپ نے کہاں سے بزنس سٹارٹ کیا اور کتنے پیسوں سے آپ نے سٹارٹ کیا، اور آج آپ کہاں پہنچے ہیں اس بزنس کو لے کر؟ اچھا، اگر میں آپ کو اپنی اس میں سٹوری ایڈ کروں تو میری جو ڈگری ہے وہ میں نے MS کیا بایو ٹیکنالوجی کے اندر. میری ٹوٹل فیلڈ میری ڈفرینٹ تھی. ایک مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ایک بزنس کرنا ہے اور کوئی اپنا کام کرنا ہے رادر دین جاب. تو ہم نے جب اس کو سٹارٹ کیا تو میں نے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ شکر میں جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پیرنٹس کا، والدین کا، جنہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے گھر کے اندر اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ آفس ٹائپ جو ہے نا وہ بنا سکوں. میں نے والد صاحب سے جو ہے نا وہ 32,000 میں نے ان سے جو ہے نا وہ لیا، لون لیا، اور میں نے اپنا ٹیبل اور چیئر میں نے پرچیز کیا. گھر کے ڈائننگ روم کے اندر جو ہے نا میں نے اپنا آفس سٹارٹ کر دیا، اور تقریباً 1 سال میں نے وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ میں نے کام کیا. ہم نے اپنا لائسنس اپلائی کر دیا تھا، ہمیں اس کا ڈیمانڈ نوٹس مل چکا تھا، اور ہم نے 1 سال جو ہم نے ریونیو ہم نے جنریٹ کیا، اس ریونیو کو جنریٹ کر کے ہم نے اپنا ایک پراپر آفس بنایا. مین کے اوپر ہم آئے، ہم نے اپنا جو ہے نا وہ لائسنس لیا، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا وہ جرنی کا ہم نے جو ہے نا وہ آج آپ کے کتنے آفیسز ہیں پورے پاکستان میں؟ آج الحمدللہ ہمارے جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ 5 آفسز ہیں، اور ہم لوگ اپنی سعودیہ کے اندر اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے نا وہ الحمدللہ چلا رہے ہیں، اور لاہور کے اندر ہمارے جو ہے نا وہ 2 سیٹ اپ ہیں، اور باقی مختلف شہروں میں جو ہے نا ہمارے برانچز موجود ہیں. 30-40 ہزار سے کام سٹارٹ کیا آپ نے، آج ماشاءاللہ کتنی نیٹ ورتھنگ ہے آپ کے 5 آفیسز کی؟ اگر میں ٹوٹل بات کروں تو الحمدللہ اس میں جو ہے نا وہ ہم ملینز میں جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے نا موٹیویشنل سٹوری ہے لوگوں کے لیے کہ آپ نے 30-40 ہزار روپے میں صرف گھر سے آپ نے ایک آفس سٹارٹ کیا، اور آج ماشاءاللہ ملینز کے اندر. ہاں جی بالکل. اور اس کے میرے جو ساتھ والے میرے دوست ہیں، ہمارے ساتھ جو اس وقت ساتھ تھے، جو ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس چیز کے گواہ بھی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک رات کی کامیابی نہیں ہے. لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم 2-3-4 سال کے اندر جو ہے نا وہ 5 آفسز ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک اسٹرگل ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، پیشن ہے. ہم دن رات محنت ہے. یہ صرف میری محنت نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہماری ٹیم ہے، ان کی محنت ہے جو ہم یہاں تک جو ہے نا وہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی بھی یہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے مائنڈ میں آتا ہے کہ لیگل ڈاکومنٹیشنس کون سی ہوتی ہیں، تو وہ آپ ذرا ہمیں لسٹ بتا دیں کہ اگر کوئی جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہے، ٹور اینڈ ٹریول کی اپنی کمپنی رجسٹریشن کروانا چاہے،
تو وہ 4 سے 5 لاکھ میں کون کون سے اس کو ڈاکومنٹیشن چاہیے, جو چیک لسٹ ہوتی ہے وہ ذرا بتا دیں. اچھا, اس میں ایسے ہے کہ ٹور اینڈ ٹریول کا آپ نے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو FPR سے یا SECP سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ رجسٹر کروانا ہے. آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اس کا بیسک یہ ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے نا وہ FPR کے ساتھ جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہو. اچھا, دوسرا جو اس کے اندر ٹور اینڈ ٹریول کی فیلڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا DTS کا لائسنس چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کو DTS کا جو ہے نا وہ لائسنس لینا ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم سروسز, اور اس کے لیے آپ کی بینک گارنٹی لگتی ہے. وہ بینک گارنٹی 2 لاکھ کی بھی ہوتی ہے, 4 لاکھ کی بھی ہوتی ہے, کچھ فیسیں ہوتی ہیں. وہ ٹوٹل ملا کے جو ہے نا تقریباً 5 لاکھ کے اندر آپ کا ٹور اینڈ ٹریول کا جو ہے نا وہ لائسنس آ جاتا ہے, جس کے اندر آپ لوگ اپنا ٹکٹنگ کر سکتے ہیں, ٹور کر سکتے ہیں, اور عمرہ وغیرہ جو ہے نا وہ آپ لوگ اپنا لیگلی آپ جو ہے نا اس کو کام کر سکتے ہیں. لیگلی کر سکتے ہیں, بالکل ایسے. اچھا, اب اگر میں آپ کی بات کروں, آپ نے MS بایولوجی میں اپنی ماسٹرز کی ہے, پھر اس کے بعد آپ ڈفرینٹ فیلڈ آپ نے چوز کر لی, اور بزنس بھی وہ جو کہ آپ کی فیلڈ سے بھی ڈفرینٹ ہے. آپ ٹریول اینڈ ٹورزم میں آگے, کوئی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی بزنس نہیں چوز کیا, اس کی کیا وجہ؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ فیلڈ میں اگر دیکھتا تھا تو اس میں ظاہر بات ہے ہم کو لیب بناتے ہیں یا کوئی اس طرح کا ہم کو بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ ایک اچھا خاصا جو ہے نا وہ ریونیو درکار ہے, آپ کو پیسے اس کے لیے اچھے چاہیے ہوتے ہیں. اچھا, ٹور اینڈ ٹریول کا یہ تھا کہ ہمارا فیملی کے اندر اسٹارٹ سے ہی جو ہے نا وہ ایک ہے کہ ہم لوگ ہر سال میں 1-2 دفعہ جو ہے نا فیملی ٹور پہ جاتی ہے. تو ٹور کا تھا کہ ہم لوگ ٹور کا جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے بچپن سے جا کے بندے کو تھوڑی بہت چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے, یا یہاں پہ جو ہم لوگ 2-3 دفعہ بھی جاتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے چیزوں کا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر سب سے پہلے جو آغاز کیا وہ ڈومیسٹک ٹور سے اسٹارٹ کیا, جس میں ہم لوگ جو ہے ناردرن ایریاز کے ٹرپ کرواتے تھے. تو ہم نے اسٹارٹ کیا, پھر ہم نے دیکھا کہ ہم اگر ٹور اینڈ ٹریول کو ہم ایز جو ہے نا ہم اپنا بزنس لے کے آگے چلتے ہیں تو اس میں کون سی چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے جب اس پہ ہم نے اسٹڈی کی تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے اندر جو ہے نا اپنی ٹکٹنگ ایڈ کر سکتے ہیں, عمرہ ہو سکتا ہے, انٹرنیشنل ٹورز ہو سکتے ہیں, ویزے ہو سکتے ہیں. تو ہم نے پھر ان تمام چیزوں کو ہم نے کمبائن کر کے اس کو پورا اپنا ایک بزنس ماڈل بنایا, اور ہم اسی پہ جو ہے نا وہ آج الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اسٹارٹ ہو گئے. اچھا, اس جب آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچا ہوگا کہ ہم ٹور اینڈ ٹریولزم کے بزنس میں آ رہے ہیں, تو ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس میں اتنے % پروفٹ ہوگا. تب کیا سوچ کے آئے تھے, اور اب کیا ایکچوئل کیا ہے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جو اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ٹور اینڈ ٹریول کا بزنس بہت اچھا ہے, یعنی کہ اس میں آپ کی جو ارننگز ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں. صرف اس میں جو ایک چیز ہے کہ اس میں وہ بندہ ہے جو چیزوں کو برداشت کر سکتا ہو, اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہو, لوگوں کی باتیں سن سکتا ہو. کیونکہ ہم لوگ اس ٹور اینڈ ٹریول کی فیلڈ کے اندر ہر بندے کے معیار پہ پورا اترنے کی کوشش کریں بھی تو ہم لوگ جو ہے نا وہ نہیں اتر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو اس کو اگر ہم جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ آتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ برداشت چاہیے ہوتی ہے, لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. پھر یہ کام ایسا ہے کیونکہ سروس بیس ہے, تو آپ کا کوئی بھی کام سروس بیس ہو اس میں پیسے تو آپ کو اچھے آتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو سروسز پھر آپ کو دن رات دینی پڑتی ہیں. یعنی کہ آپ کا کوئی کلائنٹ ہے وہ 24/7 ہے, اور ہم لوگ اپنے یہ ورڈ بھی یوز کرتے ہیں کہ بینظیر 24/7 کام کرتی ہے, اور کام کرتی بھی ہے. ہم رات کو 3 بجے 4 بجے بھی جو ہے نا وہ کال اٹھاتے ہیں, ہم بات سنتے ہیں, ان کا کوئی پرابلم ہے اس کو دیکھتے ہیں, باقی چیزوں کو جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا وہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا نعمان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے ٹکٹنگ کی بات کی ہے, اس میں ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں آئٹا. آئٹا ہے کیا, اور کس طریقے سے جو آپ لوگ ہوتے ہیں ٹکٹس آپ بک کرتے ہیں اور آپ کلائنٹس کو آگے بک کروا کے دیتے ہیں؟ اچھا, اس کے اندر جو ٹور اینڈ ٹریول کی فیلڈ کا جو سب سے بڑا جو لائسنس ہے وہ ہمارے پاس IATA ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے نا ہم لوگ اگر پہچانے جاتے ہیں تو وہ اسی بیس سے بھی جو ہے نا وہ پہچانے جاتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ DTS ہے. DTS ہمارا لوکل لائسنس ہے جو کہ پنجاب کے لیول پہ ہے, اور اسی طریقے سے سندھ کے اندر اس کا جو ہے نا وہ DTS وہاں کا ہوتا ہے. یعنی کہ جو DTS پنجاب کا ہے وہ صرف پنجاب کے لیے جو ہے نا وہ اپلیکیبل ہے. IATA جو ہے وہ ہمارے پاس ورلڈ وائڈ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارا کام عمرے کا ہے تو ہماری پہچان جو ہے نا وہ سعودیہ کے اندر بھی ہو, دبئی کے اندر بھی ہو, باقی جو ہے نا وہ کنٹریز میں بھی ہو, تو اس کے لیے ہمارے لیے جو لائسنسنگ ضروری ہے وہ IATA ہے. اچھا, IATA کی بیس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹکٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, اور انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا ہمارے پاس پورٹل ہوتے ہیں, انہیں پورٹل کے ذریعے ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹکٹنگ کر رہے ہیں. IATA کی رجسٹریشن کروانے میں آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ اچھا, IATA کے اندر جو اس کی جو فیسیں ہیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ کوئی آپ سمجھ لیں کوئی 4-5 لاکھ کے لیے اس کی فیسیں ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس کے اندر 2 طرح کی جو ہے نا وہ کیٹیگریز آتی ہیں. ایک میں جو ہے نا وہ گارنٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور ایک میں جو ہے نا وہ گارنٹی ریکوائرڈ نہیں ہوتی. اس میں 2 سے 3 ملین کی جو ہے نا وہ گارنٹی ہے, اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ کروانا پڑتا ہے. اور آپ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک دفعہ آ جاتا ہے تو آپ کو صرف سالانہ اس کی فیسیں جمع کروانی پڑتی ہیں. آپ ٹکٹنگ کے اندر بھی ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہیں کسی بھی ایئر لائن کی. ہاں جی, کسی بھی ایئر لائن. اور اس کے علاوہ جو مین چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ کے علاوہ آپ کی جو مارکیٹ کے اندر ویلیو ہے, برانڈ ویلیو, ظاہری بات آپ کی جو ہے نا وہ انکریز ہو جاتی ہے. اچھا نعمان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہا ہے تو ٹکٹ وہ خود بک کروائے یا کسی بھی ایجنٹ سے بک کروانی چاہیے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ ایجنٹ سے بک کروانے, جب آپ ٹکٹ بک کرواتے ہیں اس کا کیا فائدے ہیں؟
اچھا، اس میں ہمارے پاس کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ بہت زیادہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، لوگ جو ہے نا آن لائن بھی بک کرتے ہیں. اچھا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک کنسلٹنٹ سے بک کرواتے ہیں تو وہ آپ کی ٹکٹ کو آپ کے ٹائم کے مطابق آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو بریف بھی کرتا ہے، آپ کو پلان بھی جو ہے نا پورا بتاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا بالکل لے مین ہے اور آپ جا کے اپنی ٹکٹ بک کرتے ہیں، آپ کو اس میں یہ نہیں پتا کہ آپ کا وزن کتنا آپ نے اس میں ایڈ کیا ہے، اور اگر وہ ٹکٹ کو ریفنڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کے ریفنڈ کے چارجز کیسے ہوں گے، آپ اس کا ریفنڈ کیسے لے سکتے ہیں، آپ کی فلائٹ مس ہوگی آپ اس کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ جو ریفنڈ ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں. تو میرا تو یہی ہے کہ دیکھیں آپ جب ایک ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتے ہیں پراپر سے، تو آپ کو اس فیلڈ کے ماہر کے پاس ہی جانا چاہیے جو اس فیلڈ کو جانتا ہو، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ بک کیا تھا کسی بھی آن لائن پلیٹ فارم سے، اب ہماری فلائٹ جو ہے مس ہوگی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس ٹکٹ کو ریفنڈ کیسے کریں. ٹھیک ہے، 2 لاکھ کی ٹکٹ ہے، 3 لاکھ کی ٹکٹ ہے، تو جو لوگ ٹکٹ ہمارے سے کرواتے ہیں وہ ہم ان کو ریئل ٹائم میں چیزیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اگر فلائٹ چینج ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ان کو جو ہے نا وہ آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ فار ایگزامپل ان کی فلائٹ مس ہو گئی ہے، ان کا فوری ریفنڈ جو ہے نا ہم لوگ اس کو ریئل ٹائم کے اندر ان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. کیا ایجنٹ سے ٹکٹ لینے کے بعد اگر فلائٹ مس ہو جاتی ہے تو 100% ریفنڈ ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں ایئر لائن کی پالیسیز ہیں، مطلب کچھ جو ہے نا وہ 25% کاٹتی ہیں، کچھ جو ہے وہ 20% کاٹتی ہیں، تو یعنی کہ جتنا بھی ریفنڈ آئے گا وہ کلائنٹ کو فوری جو ہے نا وہ ریئل ٹائم کے اندر پے کر دیا جاتا ہے. کیا ایجنٹ سے ٹکٹ سستی ملتی ہے یا اگر آپ خود آن لائن بک کروائیں تب سستی ملتی ہے؟ اچھا، اس میں اگر میں بالکل نیوٹرل ہو کے بات کروں تو اس میں دونوں صورتیں جو ہے نا ہوتی ہیں. مطلب سم ٹائم کچھ جو ہے آن لائن پورٹلز ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ڈسکاؤنٹ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں کہ ایک ایسی ٹکٹ ہے جس کے اوپر آن لائن پہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں چل رہا، تو وہ آپ کو ٹکٹ جو ہے نا وہ آپ کو کسی کمپنی سے کسی ایجنٹ سے ہی جو ہے نا وہ کم پرائز کے اندر جو ہے نا وہ مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ایئر لائن ٹو ایئر لائن ویری کرتا ہے. اگر آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پیسنجر ہے جو لیٹ ایئرپورٹ جاتا ہے یا اسے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے ایئرپورٹ سے، اس کے بعد اگر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں پوری 100% ریفنڈ چاہیے ٹکٹ کا، تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ بالکل ڈیمانڈ آتی ہے. فار ایگزامپل ایک بندے نے ہم سے عمرے کا پیکیج لیا، کوئی ہم سے ٹور بک کیا اور وہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، اس کو ہمارے ادارے جو ہے نا اس کو آف لوڈ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں ہم لوگ تو بالکل پہلے بھی ہم لوگ جو ڈیل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکومنٹس ٹھیک ہونے چاہیے، ٹکٹ ہم نے آپ کو ٹھیک دیا ہے، ویزا آپ کو بالکل ٹھیک دیا ہے، آپ کے پاس ہوٹل کا واؤچر ہے، آپ کی جتنی ہوٹل کی بکنگ ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک ہیں. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی ادارہ آف لوڈ کرا تو وہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے یا آپ کی جو ہے نا وہ پرسنالٹی میچ نہیں کر رہی کہ آپ ٹور پہ جا سکتے ہیں. 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں کمپنی بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہوتی. ٹریول ایجنٹ دیکھیں، ٹریول ایجنٹ بالکل بھی ذمہ دار اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ بھی پورے کرے، آپ کو چیزیں بھی صحیح پرووائڈ کرے، اس کے باوجود آپ کا پلان کسی وجہ سے کینسل ہو جائے یا آپ کو کسی وجہ سے آف لوڈ کر دیا جائے، تو اس صورت میں وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کو 100% جو ہے نا وہ پے بیک کرے. تو جتنا فار ایگزامپل اگر اس نے ٹکٹ کروائی ہے جو کہ ریفنڈیبل ہے، وہ ایئر لائن کی پالیسی کے مطابق جو بھی اس کی پالیسی اس کے مطابق جو ریفنڈ بنتا ہوگا وہ ہم اس کو پے کر دیتے ہیں. جو ویزا ہوگا، ویزا جو ہے نا وہ نان ریفنڈ ہے، ویزا نہیں لگا، پیسے ضائع ہو گئے تو ظاہر بات ہے وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے، اور ایجنٹ اپنی جیب سے تو بالکل جو ہے نا وہ ادا کرنے کا پابند نہیں ہوگا اس چیز میں. اچھا، یہ بتائیں کہ بینگ اے ایجنٹ اور آپ بزنس دیکھ رہے ہیں، آپ طرح طرح کے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی گروپ بھیجا ہے، وہاں پہ 20-25 لوگ گئے، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، تو کسی کو بھی آپ سیٹسفائی نہیں کر پاتے ہوں گے. تو وہ سچویشن کیسی ہوتی ہے آپ کے اوپر کہ جب آپ اپنی طرف سے 100% بینگ اے ایجنٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسٹمر کا سوچیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جو ایجنٹ ہیں وہ پیسے ہمارے کھا رہے ہیں اور ہمیں انہوں نے سروسز اس طرح سے پرووائڈ نہیں کی. تو اس ساری سچویشن کو آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بالکل ہمارے جو ٹریول ایجنٹ ہیں ان کا جو اعتماد ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے مارکیٹ میں جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. بالکل بھی نہیں. اگر آپ ریئلٹی کی بات کریں، ہاں جی بالکل ایسے ہی، بالکل بھی نہیں. ہاں بالکل ایسے ہی کہ ہم اگر کسی کو بتاتے ہیں ہمارا یہ کام ہے تو وہ اس کے ذہن میں 100 طرح کی جو ہے نا وہ باتیں آتی ہیں کہ فراڈ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اچھا، ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب اس فیلڈ کے اندر یعنی ہر فیلڈ کے اندر بہت سارے اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی یعنی کہ ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ٹریول ایجنٹ ہے ان کا کھویا ہوا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کی جو ہے ہم کوشش کر سکیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگ 100% لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ بینگ اے ٹریول ایجنٹ، بینگ اے ٹریول کنسلٹنٹ، ہم لوگ 100% کوشش کریں کہ ہم نے جو کمٹ کیا اس کو ہم ڈلیور کریں. ٹھیک ہے، ہاں سم ٹائم ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ہم لوگ 100% ڈلیور نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں جو وہاں پیسنجر ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو یہ ایک ہوٹل کا کہا گیا تھا، اس ہوٹل میں اسپیس موجود نہیں ہے، جو پہلے پیسنجر رہ رہے تھے ان کی فار ایگزامپل فلائٹ لیٹ ہو گئی، تو آپ کو اس کے بالکل ساتھ والے ایڈجسٹنٹ ہوٹل کے اندر جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس بات پہ اس کو جو ہے نا وہ راضی ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت آسان ہے کہ کہہ دینا کہ جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ فراڈ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ یہ کرتا ہے. اپنے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، اگر ہم کسی بھی سفر پہ ہیں، سفر کے اندر مشکلات آتی ہیں.
ٹھیک ہے. اور مشکلات جو آتی ہیں اس کے اندر آپ کے اندر اگر تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ہے, آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے اس چیز کو بھی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, اور تصویروں کا دونوں رخ جو ہے نا وہ دیکھنے چاہیے. اور بینگ اے ٹریول کنسلٹنٹ یا ٹریول ایجنٹ, میں اس چیز پہ بالکل کہتا ہوں کہ ہماری فیلڈ میں جو ہے نا وہ کالی بھیڑیں موجود ہیں, لیکن اچھے کام کرنے والوں کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان کی جو ہے نا وہ حوصلہ شکنی کریں. جیسے آپ نے کہا کہ جب ہم لوگ 100% ڈلیور کر رہے ہیں, پھر بھی اگر ہمیں اگلا بندہ جو ہے نا وہ ہمیں کہے گا کہ یہ چیز غلط ہے, یہ ایسے ہے, تو یہ بات ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے, اور ہم صرف اس بندے کو جواب دینی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اللہ کو جواب دے بھی ہیں, ہم نے اپنے رزق کو حلال بھی کرنا ہے, اور اس میں ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور انسانوں کو ہم لوگ جو ہے نا 100% کبھی بھی جو ہے نا وہ راضی نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے فلیکسیبلٹی کی بات کی کہ لوگوں میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو ایجنٹس ہیں وہ جان پوچھ کر آپ کو آپ کی بکنگ ہی دوسرے ہوٹل میں کروا دیتے ہیں, اور وہ جو کلاس اگر بی کلاس یا اے کلاس کا انہوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے, پاکستان جب وہ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو وہ سی کلاس کے اندر آپ کو وہ پھینک رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک پری پلانڈ ہوتا ہے. اچھا نہیں, بالکل میں اس بات پہ آپ سے 100% ایگری ہوں, لیکن اب مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ چیزیں لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے پہلے دیکھ کے بک کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو 2-3 ہوٹل کی آپشن دی گئی, ٹھیک ہے, اس میں سے جو سستی آپشن تھی اس کو آپ نے سلیکٹ کیا, اس میں بتایا گیا کہ آپ کو یہ ہوٹل جو ہے نا وہ دیے جائیں گے. اب وہی سیم ہوٹل آپ کو وہاں جا کے پسند نہیں آ رہے, تو اس میں ٹریول ایجنٹ کا جو قصور ہے وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کچھ بتا کے اور اس سیم اسٹینڈرڈ کا ہوٹل نہ دیا جائے, آپ کو کہیں اور جو ہے نا وہ پھینکا جائے, تو اس کے بالکل ہم بھی اس کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھاتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ٹریول ایجنٹ کو جو ہے نا وہ ایکسپوز بھی کرنا چاہیے, تاکہ ہماری جو مارکیٹ ہے اوور آل وہ خراب نہ ہو, ڈسٹرب نہ ہو. لیکن اگر آپ کو سیم اسٹینڈرڈ پہ یا اس سے بہتر اسٹینڈرڈ پہ اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے, تو ایک بات صرف اپنے ٹریول کنسلٹنٹ کی, ٹریول ایجنٹ کی بات کو سمجھتے ہوئے اس چیز پہ آپ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا اس سے ڈسکس کریں. ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس میں مطلب اگر میں اپنی بات کرتا ہوں یا اپنے جو جاننے والے ان کی بات کرتا ہوں, تو یعنی کہ ٹریول ایجنٹ کوشش یہی کرتا ہے کہ اپنے جو کلائنٹ ہیں اس کو میکسیمم طریقے سے جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر چیزیں جو ہے نا وہ دے سکے, اور وہ دیتا بھی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم بات کریں اب مارکیٹ کے اندر 10% 20% لوگ جو ہے نا ویسے ہوں گے کہ جو بتاتے کچھ ہیں وہ دیتے کچھ ہیں, کیونکہ اب جو ہے نا وہ آن لائن کا دور ہے, لوگوں کو اپنی فیڈ بیک کا پڑا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہماری 1% کی وجہ سے بھی جو فیڈ بیک خراب ہوتی ہے, تو جب اس میں اگر فار ایگزامپل کوئی چیز چینج بھی ہوتی ہے اور اس سے اچھی چیز اس کو دی جاتی ہے, تو میرے خیال سے جو مسافر ہے, جو پیسنجر ہے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اپنے اندر فلیکسیبلٹی لاتے ہوئے صرف ایک دفعہ کمپیریزن کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ انکار کر دے. صرف اس کو سمجھے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے. ہاں, اس کو پھر بھی لگتا ہے دونوں چیزوں کو کمپیئر کر کے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی, پھر اپنے وہ کنسلٹنٹ سے جو ہے نا وہ ڈسکس کرے, تو انشاءاللہ اس کا جو معاملہ ہے وہ سولوشن کی طرف آئے گا. اچھا نعمان صاحب, مجھے بتائیں, میں گھر بیٹھا ہوں یا جیسے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ گھر بیٹھ کے کس طریقے سے پہچان کر سکتے ہیں کہ XYZ کنسلٹنٹ ٹھیک بات کر رہا ہے اور یہ ایک رجسٹرڈ بندہ ہے اور یہ ہمیں جا کے خراب نہیں کرے گا؟ کیونکہ اگر ہمارے کسی بھی ریلیٹیو نے یا کسی دوست نے باہر ٹریول کرنا ہوتا ہے, وہ پہلے 4-5 فون کرے گا کہ ہمیں کوئی ٹرسٹ وردی بندہ بتائیں. ہاں بالکل ایسے. تو کس طریقے سے میں یقین کروں کہ وہ جو میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے وہ بالکل سرٹیفائڈ جو بات کرے گا وہ ٹھیک کرے گا؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو جو بھی اپنا کوئی ٹور بک کروانا ہے, ٹکٹ آپ نے لینی ہے, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ بندے کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کی کمپنی کتنی پرانی ہے, وہ پراپر طریقے سے کام کرنے والے لوگ ہیں, پروفیشنل ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل ایسے ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 2-3 ریئل اسٹیٹ کے دفتر کھلے ہوئے ہیں, اسی میں ایک بندہ جو ہے نا ٹریول والا بیٹھا ہوا ہے, یعنی کہ پراپر وہ ایز اے بزنس اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. اگر ان کا لائسنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اس کام کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اچھا, پھر ہمارے پاس ریویوز کی بہت اچھی آپشن ہوتی ہے, لوگ ریویو جو ہے نا وہ دیتے ہیں. آپ ریویوز دیکھ لیں کس کے ریویوز بہتر ہیں, اور اپنے آس پاس لوگوں سے ڈسکس کریں, تو آپ کو ایک کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اچھا بندہ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے. اور اس ٹریول کی فیلڈ میں میرے خیال سے جیسے وہ ایک پہلے فیملی ڈاکٹر ہوتا تھا, اب وہی ہو گیا کہ ایک فیملی ٹریول کنسلٹنٹ ہے, وہی چل رہا ہوتا ہے. اور اگر ایک آپ کا کلائنٹ جو ہے نا سیٹسفائی ہے, تو وہ پھر آگے چینج جو ہے نا وہ بنتی چلی جاتی ہے, اور آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے اچھے لوگ جو ہے نا وہ کام کرنے والے ضرور ملتے ہیں.